ہمارے ہاں صدقۃ الفطر جو چاند نظر آنے سے پہلے لوگ ادا کرتے ہیں وہ صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں جو لوگ صدقۃ الفطر پیسوں کی صورت میں دیتے ہیں ان کا بھی وہ صدقۃ الفطر ادا نہیں۔ کیوں؟ ابھی فطرانے کا ٹائم ہوا ہی نہیں۔ فطرانہ واجب ہوتا ہی چاند نظر آنے کے بعد ہے۔ جو لوگ چاند نظر آنے سے پہلے ادا کر چکے ہیں آپ میں سے، ان کا فطرانہ ادا نہیں ہے، وہ ان کا ایک عام صدقہ ہے جو انہوں نے اللہ کے راستے میں دے دیا، اور جنہوں نے پیسوں کی صورت میں دیا ہے انہوں نے سنت کی مخالفت کی۔ میں نہیں جانتا 1,36,000 صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے بطور فطرانہ پیسے دیے ہوں، درہم دیے ہوں، دینار دیے ہوں، یا چاند نظر آنے سے پہلے کسی فقیر اور مساکین کو جا کے دے آیا ہوں۔ میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھی یہ بات۔ دیکھیے، آپ کا یہ کہنا صدقہ فطر صرف عید الفطر ہی کو ادا کیا جا سکتا ہے، رمضان المبارک میں اگر کوئی صدقہ فطر ادا کرے تو اس کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا، ویسے ہی صدقہ نافلہ ہوگا۔ اور دوسرا کہ صدقہ فطر آپ صرف گندم اور جو کے سوا کچھ دے نہیں سکتے، یہ بات آپ کی غلط۔ حدیث مبارکہ جو آپ نے پیش کی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما والی، وہ آپ سکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جناب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما صدقہ فطر جب ادا کرتے بچوں کی طرف سے، غلاموں کی طرف سے، آزاد کی طرف سے، یہاں تک کہ کوئی مہمان بھی آ جاتا تو ان کی طرف سے بھی صدقہ فطر آپ ادا کیا کرتے تھے، اور آپ 1 یا 2 دن پہلے ہی صدقہ فطر ادا کر دیا کرتے تھے، یہ نہیں کہ جمع کروا دیا کرتے تھے۔ یعطون، آپ وکانوا یعطون، عطا کر دیا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 یا 2 دن پہلے کیا ہے؟ رمضان ہی ہے۔ رمضان المبارک میں اگر ادا کر دیا جائے تو صدقہ فطر ادا ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندے میں استدلال اور استخراج کی قوت نہیں ہوتی۔ اب بے شمار لوگ جس طرح یہ صاحب انہوں نے حدیث پاک پڑھی مگر سمجھے نہیں، مطلب نہیں سمجھے، اردو پڑھ لی اور لوگوں کو بیان کرنا شروع کر دیا، لوگوں کو پریشان کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ بعض لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے کہ بھی آپ کی وجہ سے دین ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے، اور پھر یہ جی صرف گندم آپ دے سکتے ہیں اور جو دے سکتے ہیں سوا کچھ دے نہیں سکتے۔ یہ بھی آپ نے غلط بیانی کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ گندم دو یا جو دو، کیا حضور نے فرمایا اس کے علاوہ کچھ دے نہیں سکتے؟ اس کے علاوہ اگر کوئی کچھ دے تو کیا وہ ناجائز اور حرام ہو جائے گا؟ جب مصطفیٰ نے منع نہیں کیا تو آپ کون ہوتے ہیں منع کرنے والے؟ اور پھر بے شمار روایات اس پہ دال ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مال کو بھجوایا کرتے تھے صدقہ فطر کلیکٹ کرنے کے لیے، تو آپ ساتھ فرماتے تھے جو غلہ دے غلہ لینا، جو نقدی دے اس سے نقدی بھی لے لینا۔ اب آپ ذرا 2 کلو 2.5 کلو گندم لے کے نکلیں تو بازار میں کون لینے والا ہے؟ ہمارے تو یہاں فقراء ایسے ہیں کہ ان کو نقدی دی جائے تو خوش ہوتے ہیں، آپ ان کو گندم دیں گے تو وہ خوشی سے وصول نہیں کریں گے، دے بھی دیں گے تو پھینک دیں گے۔ بے شمار مرتبہ مشاہدہ ہوا کہ کھانے کی چیزیں آپ کسی فقیر کو مانگنے والے کو دیتے ویسے ہی پھینک دیتا ہے۔ اور نقدی ان کو دیجئے، اگر انہوں نے گندم لینی ہوئی تو گندم لے لیں گے، جو لینا ہوا تو جو لے لیں گے، کشمش لینی ہوئی تو کشمش لے لیں گے، کھجوروں کی ضرورت ہوئی تو وہ لے لیں گے۔ اور پھر یہ کہا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک میں حضور نے انہیں صدقہ فطر کا نگران بنایا ہے۔ کس روایت میں ہے کہ صدقہ فطر کا نگران بنایا؟ تو مطلق صدقے کی بات ہے۔ پھر رمضان المبارک میں صدقہ فطر کا نگران بنایا، جو عبارت ہے اس میں خروج کا مطلب جو آپ نے لیا ہے یہ بھی غلط ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی ملک سے مال کو خارج کر کے دوسرے کی ملک میں دے دینا، نہ کہ یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب نے جمع کروایا اور پھر آپ نے عید والے دن ادا کیا، یہ بات درست نہیں ہے۔ لہٰذا صدقہ فطر عید سے پہلے بھی نکالا جا سکتا ہے اور دیا بھی جا سکتا ہے۔ گندم اور جو کے علاوہ اگر کوئی نقدی دے تو یہ بھی قابل قبول ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج اور قباحت نہیں ہے۔